انہاں علاقیاں جس موضوع نو پیش کرنے دی میں ترجیح دینا وہ ہے یزید کی بیعت کرنے والے لوگوں پر لعنت کرنے والے لوگ بے خبری میں صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ بنتے ہیں۔ یزید کی بیعت کرنے والوں پر لعنت کرنے والے لوگ بے خبری میں صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ بنتے ہیں۔ اس موضوع کے اندر اللہ جل شانہ دے فضل و کرم نال صحابہ اور اہل بیت کرام دی عزت و عظمت اور احترام دا ایک عجیب دفاع ہے اور تحفظ ہے کہ جیڑا اس تو بغیر ممکن ہی نہیں۔ نہ اہل بیت دا کوئی اس تو بغیر دفاع کر سکتا ہے، تحفظ کر سکتا ہے، احترام رکھ سکتا ہے، نہ صحابہ دا احترام رکھ سکتا ہے۔ اس دی وجہ صحابہ اور اہل بیت دا آپس دے اندر تعلق ایسا عجیب ہے، انسلاک ایسا قدرت اللہ ایسا مخفی اور عجیب ہے کہ ایک دا احترام دوسرے تو بغیر ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی بے وقوف کرنا چاہے کہ میں اہل بیت دا احترام کراں صحابہ تو بغیر اور صحابہ دا احترام کراں اہل بیت تو بغیر، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے محض خوش اعتقادی دی بنا دے نہ حقیقت اور واقع اور تاریخ دے حقائق دے پیش نظر گل کر رہے ہیں۔ مذہبین انہاں گلاں دے اتے متفق نے جیڑیاں میں جناب دے سامنے رکھاں گا۔ تاریخ اس دوتے صحیح اور حسن تاریخ اس دوتے متفق ہوئے گی۔ ساڑھے اہل سنت و جماعت دے بزرگانوں متکلمین نو اسلام دا دفاع کرنے والے حضرات نو یہ ہوئی مضبوط رشتہ دیکھن تو بعد مجبوری نال فیصلہ کرنا پیا کہ مشاجرات صحابہ، تنازعات صحابہ اور اہل بیت یا صحابہ دے آپس دے اندر معاملات اختلافی انہاں دے اندر کلام کرنے تو بالکل سکوت فرض ہے، ورنہ نہ اہل بیت جوگا رہے گا نہ صحابہ جوگا رہے گا۔ یہ ہوئی شے نے متکلمین اسلام نو اسلام دے محافظاں نو مجبور کیتا کہ وہ یہ فیصلہ فرمان جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اور اہل بیت دے آپس دے دنیاوی اختلافات ہیں، اسی طرح اہل بیت دے بھی آپس دے ہیں۔ کوئی وقت آئے گا میں ایک موضوع پیش کراں گا اہل بیت کے اماموں کے آپس میں تنازعات اور اختلافات۔
اور مذہبین یعنی شیعہ سنیہ دونوں دیا کتاباں تو پیش کرانگا اور پورے چیلنج نال پیش کرانگا او دے وچوں ایک کدی گل ہون بھی سنا دیاں گا جاہلانہ ٹول ممبر رسول نو چاہ پانی دا پھٹا بنا کے تے ایسیاں گلاں چھڑنیاں جنہاں نال محض ایک ماحول رو پٹ یا ذوق شوق دا بن جاوے تے جیب بھری جائے یہ اور گل ہے ایس ممبر رسول نو رسول اللہ دی وراثت سمجھ کے یہ دا حق ادا کرنا یہ بہت مشکل ہے بزرگان دین فرماندے جنہوں بولن دا شوق ہوئے وہ نہ بولے جنہوں شوق نہ ہوئے وہ بولے شوق ہوئے گا تو نفس دی خاطر جنہوں شوق نہیں لیکن اللہ نے انہوں صلاحیت دیتی ہے بولن دی جس لئے وہ بولے گا تو محض شریعت دے حکم نو پیش نظر رکھ کے بولے گا دوستو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکرتم اصحابی فامسکو جب میرے صحابہ دا ذکر کرو رک جاؤ حضر من الشمس سے حضور نے نہیں فرمایا یہ نہیں سی فرمانا چنگے ذکر تو امسکو عن ذکر الخیر چنگے ذکر تو رک جاؤ چنگے ذکر تو حکم ہے تو فرض ہے اللہ دے قرآن نے چنگا ذکر کیتا ہے صحابہ اہل بیت دا مسلمان کیوں نہ کرے حضور نے فرمانا سی انہاں دے آپس دے اختلافات انہاں دے ذکر تو رک جاؤ یہ حدیث صحیح فہم سے فرمانا چاہتے سن کہ انہاں دے آپس دے اختلافات تو رک جاؤ جس لئے ذہن فضائل بیان کردیاں وہ جھگڑے تے دنیاوی اختلافات تو انہاں مسائل منتقل ہونا چاہوے تو اتھے ڈک پا دو بس ادھر نہیں جانا میرے آقا نامدار نے رہنمائی دا حق ادا فرما دیتا ہے حضور نے نہیں فرمایا فَأَمْسِكُوا عَنْ شَرِّهِمْ کہ ان کے شر سے رک جاؤ حضور نے یہ نہیں فرمایا صرف فرمایا رک جاؤ یعنی حضور یہ اشارہ فرمانا چاہتے سن انہاں دے آپس دے معاملات نو محمد شر کہہ نہیں سکتا لہذا ذکر خیر کرو اور دوسرا ذکر نہ کرو دوسرا کیا بس جو ان کے اختلافات ہیں جن کو تم شر سمجھو گے لیکن میں صرف اختلافات سمجھتا ہوں شر نہیں سمجھتا میں کہتا ہوں رک جاؤ بس سمجھ آئی کہ نہیں اللہ جل شانہ دا فضل و کرم توفیق بخشی اس طرح دے صحابہ اور اہل بیت دے عزت اور مقام دے تحفظ اور دفاع دے دوستو توجہ رکھنا میں اہل بیت دے آپس دے اندر اختلافات دا موضوع ایک جوڑیا ہے انہوں کسے وقت پہلی صدی دوسری صدی تیسری صدی چوتھی صدی تک میرے خیال 4 صدیوں تک بیان کروں 4 صدیوں تک ہر صدی دے اندر اہل بیت دے آپس دے اندر تنازعات کی رہنے جڑے بے وقوف صحابہ دے اہل بیت دے تنازعات دی وجہ نال صحابہ نو کافر کہہ دیندے نے یا اہل بیت دے اتے بکواساں شروع کر دیندے نے انہاں دوواں ظالماں نے نہ نہیں سوچیا کہ اہل بیت دے آپس دے اندر تنازعات جڑے نے انہاں نو کی آکھاں گے جے آکھیے کہ امام دے مقابلے وچ اٹھن والا کافر ہے امام دے مقابلے وچ آن والا کافر ہے
تے پھر جڑا امام دے مقابلے وچ آیا ہے ہن انہاں دوواں اماماں دا کی کران گے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس تو لوگ بے خبر نے. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ جی امام دے مقابلے وچ آون والا کافر ہے. تو ہن ایتھے کی بنے گا کہ امام دے مقابلے چ اگر امام آوے، مثلا میں شیعہ مذہب دی مستند کتاباں رکھ کے اگے بیٹھا تے اپنیاں کتاباں وچوں بھی میں پڑھیا ہے، میں وہ بیان کرنا چاہنا. واضح کریں گے. یا زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ ریجاں لا دے. میرے دوستو، بہار الانوار ملا باقر مجلسی دی مکمل میرے کولے اس وقت وہ دیاں 2 جلدہ میرے کول نے. شیعہ مذہب دی مستند کتاب اور ساڑی بھی تاریخ دیا کتاباں میں چھے گل لکھی. امام محمد بن حنفیہ مولا علی دا پتر ہے جنہاں نو امام حنیف لوگ کہندے نے. وہ امام حنیف نہیں، محمد بن حنفیہ. یہ جڑے حنفیہ بی بی سرکار نے یہ سندھ دی بی بی، یہ سندھنی سندھ دی بی بی پاک سن. یہ تھو قید ہو کے اتھے گئیاں نے تے حنفیہ قبیلہ جڑا ہے اس کو پہنچیاں نے. ہاں جی. تے اتھوں پھر صدیق اکبر سرکار نے مولا علی سرکار نو عطا فرمائیاں سن. جڑے امام علی پاک دے بیٹے نے محمد، او اس بی بی دے پتر نے جیڑی بی بی سندھ چوتے پتہ نہیں کیڑا مقدس خاندان سی جدے نصیبہ چے گل لکھی سی. اللہ اکبر و کبیرہ. تے انہاں دا پتر حضرت محمد اے اس بی بی دا بیٹا ہے جیڑی بی بی حضرت صدیق اکبر نے پاک علی نو پہلا لونڈی پاک سن تو تحفے عنایت فرمائی سی. تو آپے سوچ کہ علی دے گھر دا امام بھی صدیق دا دتا تحفہ ہے. توجہ ہے. ہن دیکھیا جے دو امام آپس اختلاف پر کر دینے دے جھگڑا واہ سارا ود گیا. میں وہ قصہ سنا دینا سند نال با حوالہ عبارت عربی دی پڑھ کے پیش کرنا. توجہ ہے. صفحہ نمبر 52 شیعہ مذہب دی وڈی کتاب ہے الاحتجاج تبرسی دی. اس تو نقل کیتا ہے سند دے نال. بہار الانوار والے نے امام محمد بن حنفیہ امام زین العابدین دا آپس دے اندر اختلاف ہو گیا. امام محمد بن حنفیہ فرماندے نے یہ علی پاک دے پتر نے. امام زین العابدین امام حسین دے پتر نے. کی لگے رشتے دے اندر چاچا بھتیجا. چاچے بھتیجے دا جھگڑا پہ گیا. چاچا کہندا امام میں ہاں، بھتیجا کہندا امام میں ہاں. دوواں دا جھگڑا ہو گیا. فیصلہ اے ہویا
سالس چننے، جو سالس فیصلہ کرے گا وہی منا گے. سالس چنیا گیا حجر اسود نو. میں قصہ سنا کے عربی عبارت بعد پڑھاں گا، پھر اپنی گل دے تے مہر لا دیاں گا. جھگڑا ہو گیا، اور جڑے بے وقوف جاہل کہندے نے اماماں دے نال مقابلہ کرن والے کافر ہوندے نے. ہن امام دے مقابلے وچ آ گیا ہے، وہ کہندے میں امام ہاں، وہ فرماندے نے میں امام ہاں. ہن جڑا آکھن امام دے مقابلے وچ آون والا کافر ہے، اے امام اے دے مقابلے وچ آیا، اے او دے مقابلے وچ آیا، تے پھر تے دوویں ہی کافر ہو گئے. ہن پیچھے چھڑکنے وجاونے نے. معلوم ہویا سنی مذہب تو سوا نہ عزت اہل بیت دی بچ سکتی ہے، نہ عزت صحابہ دی بچ سکتی ہے. جھگڑا ہوں توجہ، جھگڑا ہو گیا، حجر اسود وال تشریف لے گئے. جی میں کتاباں لکھیا ہے امام محمد بن حنفیہ نے ہاتھ رکھیا حجر اسود دے، امام زین العابدین نے ہاتھ رکھیا، فرمایا بول دس میں امام. انہیں آکھیا میں امام. پہلا محمد بن حنفیہ نے ہاتھ رکھیا، حجر اسود نہیں بولیا. پھر امام زین العابدین نے ہاتھ رکھیا، حجر اسود بولیا تو امام ہے. توجہ عبارت پڑھنے لگا. الاحتجاج روي عن ابي جعفر الباقر عليه السلام قال لما قتل الحسين بن علي ارسل محمد بن حنفية الى علي بن الحسين عليه السلام وخلا به ثم قال يا ابن اخي قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جعل الوصية والامامة من بعده لعلي بن ابي طالب ثم الى الحسن ثم الى الحسين فقد قتل ابوك رضي الله عنه وصلى الله عليه ولم يوص وانا عمك وسن ابيك وانا في سني وقدمتي احق بها منك في حداثتك فلا تنازعني الوصية والإمامة ولا تخالفني. فقال له علي بن الحسين عليه السلام يا عم اتق الله، يا عم اتق الله ولا تدع ما ليس لك بحق إني أعظك أن تكون من الجاهلين. یہ تھے میں لفظ کا ضرور ترجمہ کروں گا. شیعہ مذہب کی معتبر کتاب 110 جلدوں میں ہے، 110 جلدوں میں جی، اور میرے پاس ہے. اس میں لکھا ہوا ہے امام زین العابدین جدو اختلاف ہوئے تو امام زین العابدین نے فرمایا چاچا جہلاں وچوں نہ بن، انی اعظک ان تکون من الجاہلین. یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں انی اعظک ان تکون من الجاہلین. چاچا جہلاں وچوں نہ بنی، یہ تیرا حق نہیں، یہ دا دعویٰ نہ کر. یہ دا مطلب ہے بھتیجا ہو کے چاچے واسطے ان دے لفظ بول رہا ہے. یہ دا مطلب ہے اختلاف تے بہت گاں چلا گیا کہ تھڈو جہالت تک نوبت پہنچن لگ پئی. توجہ نہیں فرمائی. یہ مطلب یہ نکلیا کہ ہون تے پھر ایک کافر ہون دا فتوہ دے پھر پکا لگ جانا. خدا را ایسی جلد بازی کرنا جاہلوں کا کام ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایسے اختلافات اجتہادی ہوتے ہیں، یہ کوئی نس نہیں ہوتی. ادھر ویکھ جڑے کہندے نے امامت دی نس موجود ہے، حضور دی طرفوں عبارت، حضور نے میں سمجھو مہر لا کے کلام عبارت دیتی ہے کہ آ میرے بعد، آ میرے بعد، آ میرے بعد. تو خود سمجھدار ہے جے وہ رسول دا لکھیا ہوندا تے ممکن سی محمد بن حنفیہ حجر اسود نو ثالث بناؤں دے. محمد دے ہوندے کوئی ثالث بن سکتا ہے؟ کیا بات ہے، بولدا نہیں. ہاں
لوکی جھگڑے مکاؤن واسطے حضور کول آؤندے سن کہ حجر اسود کول جاندے سن؟ حضور دے ہوندیاں کدھر جا سکدا؟ معلوم ہویا حضور دا لکھیا کچھ بھی نہیں سی، ہن تاں کر کے مکاؤن واسطے حجر اسود کول گئے دو میں۔ معلوم ہویا یہ کہنا امامت پر کوئی نص ہے رسول کی طرف سے غلط ہے، کوئی نص نہیں ہے، یہ اجتہادی مسئلے ہیں۔ جب اجتہادی مسئلے تھے تو اختلاف اجتہادی مسئلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اساں اہل سنت کہنے ہیں اجتہادی مسئلے میں لان تان نہیں کریدا، برا نہیں بولی دا، وہ ہر کوئی آپ اپنی تھان تے سچا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ دی بھی کوشش ہوتی ہے شرع تے چلن دی، وہ دی بھی کوشش ہوتی ہے شرع تے چلن دی۔ نہ نفس تے ٹھڈ دا شکار وہ ہوندا ہے، نہ نفس تے پیٹ دا شکار یہ ہوندا ہے۔ جب دونوں نفس دے تابعدار نہیں ہوندے، شریعت دے تابعدار ہوندے نے، تے کسے کول جے غلطی ہو بھی جاوے تے سمجھو یہ ایسی غلطی ہے جیڑی غلطی بھی انسان نو جنت وچ لے جاندی ہے۔ سمجھ نہیں آئی نہیں؟ توجہ سونیا، آخر حجر اسود نے فیصلہ کیتا، جس لئے امام زین العابدین نے ہاتھ رکھیا، انہیں آکھیا امام تو ہے، فصیح زبان دے نال جواب دیتا۔ دنیا نے سنیا جڑے اتھے موجود سن، ہن جے میں اتھے لکھیا ہوں میں پیار کرنا ہوا، توجہ ہے، بولو اللہ اکبر کبیرہ۔ فقال علی بن الحسین لمحمد ابدأ فابتهل الى الله واسأله ان ينطق لك الحجر ثم اسأله فابتهل محمد في الدعاء واسأل الله ثم دعا الحجر فلم يجبه فقال علي بن الحسين أما إنك يا عمي لو كنت وصيا وإماما لا أجابك فقال له محمد فدعا أنت يا ابن أخي واسأله فدعا الله علي بن الحسين بما أراد ثم قال أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا بلسان عربي مبين من الوصي والإمام بعد الحسين بن علي فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه ثم أنطقه الله بلسان عربي مبين فقال اللهم إن الوصية والإمام بعد الحسين بن علي إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف محمد وهو يتولى علي بن الحسين۔ جس طرح لکھے امام زین العابدین دے حق جسلے حجر اسود نے گواہی دیتی، امام محمد بن حنفیہ من گئے اور تسلیم کر کے چلے گئے۔ دوستو معلوم ہویا صحابہ اور اہل بیت دے خالی اختلافات آپس میں محدود نہیں، اہل بیت کے بھی اہل بیت کے ساتھ اختلاف ہیں، اہل بیت دے آپس میں بھی اختلافات ہیں، صحابہ دے بھی آپس ہیں، صحابہ تے اہل بیت دے بھی ہیں، تے پھر اہل سنت و جماعت بہت ہی دانا لوگ ہیں، بہت تاں کر کے سارے ولی ادھر نے۔ اللہ دا ولی کوئی بدو نہیں ہو سکتا ہے، سچی دسیا جی، یہ اللہ دے ولی مجبور سیانے سن، تاں کر کے انہیں مذہب ہی ایسا بنایا، نہ حرف اہل بیت تے آیا نہ اعتراض صحابہ تے آیا۔ آگے جو سمجھ کے نہیں گل دی۔ اس تو بعد میں اپنے موضوع دی طرف آنا کہ یزید دی بیعت کرنے والے دے لعنت کرنے والے لوگ بے خبری دے اندر صحابہ اور اہل بیت دے گستاخ بندے نے۔ لعنت کرن دا اے طریقہ ہے جڑا ساڈے مذہب نے دیتا ہے
یزید کے برے کاموں پر لعنات، یزید کے برے کاموں پر راضی ہونے والوں پر لعنات، راضی رہنے والوں پر لعنات، قاتلین امام حسین پر لعنات، امام حسین کو بلا کر دھوکہ کرنے والے کذابوں اور ایسے لوگ جو اس دھوکے پر مر گئے بغیر توبہ کرنے کے، ان پہ لعنات۔ یہ بھی اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بچ ایسے صحابی بھی آ گئے سن، حضرت سلیمان بن سورد ورگے، کہ جنہاں خط لکھیا سی بر وقت مدد نہیں کر سکے، تے بعد انہاں نوں احساس ہویا او میں تے برباد ہو گیا، اے میں کی کیتا ہے، نبی دے پتر نو بلا کے مدد نہیں کیتی، میرا دے کاکھ نہ رہا۔ وہ پھر اٹھے، انہاں 17,000 دا لشکر تیار کر کے جا ابن زیاد نہ لڑائی کیتی، تے انہوں کہندے نے جیش توبہ دا لشکر، توبہ دی فوج، وہ پوری توبہ دی ایک فوج انہاں تیار کیتی۔ ہاں جی، جڑے توبہ کر گئے وہ تو مڑ توبہ کر گئے، انہاں تے لعنت کیویں کران گے؟ بولو تے صحیح، جڑے توبہ کر گئے لعنت انہاں تے بھی نہیں کرنی، لیکن انہاں غداراں تے کرنی ہے جنہاں محبت علی دے دعوے کر کے تے آکھیا یزید فلانتی ہے، یزید انجے، یزید فلان ہے، آؤ اسا قربانیاں دیاں گے، اسا فلان، اسا تہاڈی حکومت علیحدہ بنانے ہیں۔ جنہاں امام نو سدیا، جس لے بر وقت تشریف لے آئے، سارے ہٹ گئے۔ اے ہو جائے بے ایمان، توجہ، جیڑے اپنی اس غداری دے قائم رہ کے مر گئے، اتھے آکھو ایسے غداروں پر لعنت۔ مدینہ شریف کی بے حرمتی کرنے والے، ان پر لعنت، مکہ شریف کی بے حرمتی کرنے لعنت۔ ان آکھی دے، یہ نہیں آکھنا یزید کی بیعت کرنے والوں پر لعنت۔ کیوں؟ یزید کی بیعت صحابہ بھی کیتی ہے، اہل بیت بھی کیتی ہے۔ صحابہ یزید دی بیعت کیتی ہے، ایدے تے تسی ایڈے پریشان نہیں ہونے۔ جس لئے میں اگلا جملہ بولیا کہ اہل بیت نے بیعت کیتی ہے، میں ویکھ لیا تواڈے متھیاں دے آثار۔ میں کیونکہ پہلا دعویٰ، یعنی دعوے دا پہلا جز کہ صحابہ بیعت کیتی، وہ کیونکہ توانو معلوم سی تسی پریشان نہیں ہوئے۔ جو معلوم ہے اس کے ثابت کرنے کے در پہ نہیں ہوتا، جڑا پہلو ہی معلوم ہے انہوں ثابت کرنے دا مقصد ہی کی۔ میں دوسرے حصے نو ثابت کرنا چاہنا تاکہ وہ بے خبر جاہل لوگ جڑے اس جرم مبتلا رہندے نے کہ جی بس جنہ بیعت کی تھی لعنتی ہو گئے، اور سر وڈا دے، اور سرنج کر دے، مگر یزید دی بیعت نہ کریں۔ قسم و ذات دی کر کے آنا، پرلے درجے دے جاہل لوگ نے، سنیاں سنائیاں تے ہوا وچ ڈانگاں مار دے نے، نہ انہاں کول کتاباں، نہ انہاں نو شوق پڑھن دا، نہ انہاں کول عقل سمجھن دی۔ اس اللہ دے فضل دے کنیاں چیزاں رل دیاں نے تے بندہ حقیقت تک پہنچدا ہے۔ قسم و ذات دی کر گیا تو میں پہلو آکھا میرے تو شوق ہی کوئی نہیں۔ وہ جھوٹ بولن جنہوں نے شوق ہوئے ممبر تے بہ گئے، روپیہ کمانا مقصد ہوئے، بولن دا شوق ہوئے روپیے دی خاطر، وہ جھوٹ بولن۔ میں قادر نہیں بولنا، میں تے تکے نہ لاؤنا، شوق نہ لاؤں ہی نہیں۔ جدو آنا بھی تکے نہ آنا، پیسے دا لالچ بھی نہیں، تو میں اگلا گھاٹا کیوں کرا بڑھاوا اپنا؟ یاد نہیں کر سکتا۔ ہاں تاں کر کے پاویں حکومت بٹھا لے، ساری خدائی بٹھا لے، حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ نیارہ کر کے شریعت 16 نے سامنے نہ رکھا، میری زبان وڑ دے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو، اہل بیت کرام نے یزید کی بیعت کی ہے، یہ دعویٰ ہے۔ سب سے پہلے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ وآلہ السلام میں آپ دے بیعت کرنے نو ثابت کرنا اپنیاں کتاباں وچ بھی اور شیعہ کتب وچ بھی۔ میں نہ کرا میری زبان وڑ دے، کوئی مائی دلال کسی دا علم بولدا ہوئے میرے اگے 5 منٹ بیٹھ جائے، جے سسریاں کو نہ سمجھ آئے میں خطاب ہی چھڑ دیا۔ میں کوئی 3-4 کروڑ دیاں کتاباں ایویں نہیں لے کے رکھی، حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ میں کہنا بھی ہے اور کر کے وکھایا ہے۔ ایک سوال میں صرف پیش کیتا منطق دا، عبدالحمید خانے والے نو کیتا ہے، قسم خدا دی او دے مدرسیاں پھردا ہے، وہ مدینے چ بیٹھا جواب دیتا سو پرسوں مینوں، جو جواب دیتا سو سراسری غلط ہے۔ اور میں کہا جا ایڈا سوکھا سوال ہوندا میں تینوں کردا ہی کیوں، تو چلیں یہ میں ہی حل کراں گا، جو سوال میں دیتا ہے تے حضور دے صدقے میں ہی حل کراں گا۔ تیرے کول 1.5 مہینہ ہو گیا اودے کول جواب نہیں حل ہویا۔ ادھر ویکھ، امام عالی مقام نے بیعت کی تھی، اے کہانیاں بنائیاں، امام نے اس واسطے بیعت کا انکار کیتا سی۔ یزید زانی سی، یزید شرابی سی، یزید فلانا سی، سب کہانیاں بنائیاں۔ قسم و ذات دی کر کے آنا، اگر یزید ایڈے جرمدار ہوندا، اے عیبی ہوندا تے حضرت معاویہ تو ممکن ہی نہیں سی انہوں خلیفہ بنا دے۔ خبردار کو کتا ہوئے گا جڑا صحابی دے بھوکے، جڑا آکھے انہیں خواہش دی وجہ نال اپنے پتر دے شفقت محبت دی وجہ نال شریعت رسول دی نہیں ویکھی، حق کنجرا تینوں شرم نہیں آؤندی؟ یہ ممکن نہیں۔ جس بندے نو نبی دی شریعت دی تمیز آ جاندی ہے، کدی نبی دی شریعت دے اوتے کدی اولاد تے رشتہ دار نو اگے آن دیندا نہیں۔ میں انہاں دے درد کتیاں ورگا بھی نہیں، میں نہیں شریعت دے اگے کسے نو ہون دیندا۔ یہ کیویں ممکن ہے؟ میرے محمد دا فیض یافتہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، شرم آنی چاہیے۔ سنو، قاتلین حسین کی باتوں میں نہ آنا، میرے اشارے ہی کافی ہیں، صراحت اچھی نہیں ہوتی۔ توجہ، امام حسین سرکار نے انکار اس واسطے فرمایا سی کہ عمر جس وقت یزید خلیفہ بنایا گیا سی ولی عہد، اس وقت دی عمر سی تقریباً کوئی 28-29، کیونکہ 32 سال دا فوت ہویا، کوئی 28 سال کوئی 27 سال، اے سی بچہ یعنی نو عمر۔ تو ساڑھی سمجھتے تھے یہ نو عمر نہیں نا، کیونکہ اساں سے یہ دور دیکھنے پایا میں جنہ کوڑا ہوئے اوڈا افسر چھیتی لگ جاندہ ہے۔ بے شک، تو جیس لے پکڑ لگ دا ہے اس لے ریٹائر ہو جائے، کیونکہ اساں وہ دور ویکھیا جس دور دے اندر صرف بدھو چاہی دے تے بدھو ہمیشہ لونڈے ہی ہوندے ہیں، نکے لونڈے نا، کیونکہ ہمیشہ سیانے کہندے نے 40 سالاں تو بعد عقل پک دی تے لکھ لعنت انگریز دے قانون تے جس لے عقل پک دی اس لے ریٹائر ہو جائے۔ صدقے جاواں صدقے،
شیخ سعدی بھی فرماندے نے 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاجے تو اذحال طفلی نہ گشت. فرماندے نے سعدیہ 40 سال دا ہو گیا حالے ہی باڑاں والے کام کرنا ہے. اے دا مطلب 40 سال تو پہلے بچیاں والے کام ہوندے نے. جس لے کام لونڈیاں والے ہون اس لے افسر رہن, جس لے عقل کوئی آن لگے اس لے فارغ ہو جانے. تہاڈا ساڈا ہے نبی سونے دے دستور دے اندر ہاں اللہم انی اعوذ بک من امارت الصبیان. حضرت ابو ہریرہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اے اللہ اور منڈیاں دی حکومت تے چھوڑاں دی حکومت تو بچاوی. اور سن 60 ہجری کو پانے سے پہلے ابو ہریرہ وصال فرما گئے اور 60 میں ہی یہ خلیفہ بنا. ولی عہد پہلو بنیا سی, ابا جی دا وصال 60 چویا, یہ 60 ہجری یزید خلیفہ بنیا. یہ 60 ہجری کیونکہ بچہ سی. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرح سبحان اللہ اعلی افضل حقدار, ہر طرح حقدار صاحب. عمر شریف کے لحاظ ہر طرح توجہ نہیں فرمائی. تو امام نے اس وجہ نال انکار فرمایا. آپ نے فرمایا یزید نعرفہ ما حدث له عزم ولا مروہ. یزید کو ہم جانتے ہیں, اس کے اندر عزم و مروت نہیں ہے, یعنی بچپنا ہے, اس کے اندر بچپنا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ بچپنے دی حکومت دے آن والے خطرات جیڑے او بچپنے دی وجہ نال جیڑے خطرات پیدا ہوندے نے اور جیڑے حالات پیدا ہوندے نے اس وجہ نال امام عالی مقام دی بصیرت نے بیعت تو انکار فرمایا. لیکن جس وقت کربلا شریف, اور یہ بھی نہ سوچنا کہ آپ لڑنے کے لیے جی میں کہندے نے امام پتہ نہیں قسم خدا دی ایسیاں دوغلیاں گلاں کردے نے بیچارے اپنی گلاں چ آپ ہی جھوٹے ثابت ہو رہے ہوندے نے. ادھروں کہن گے امام لڑن واسطے نہیں سن گئے, لڑن واسطے جاندے تے تیاری تے کر کے جاندے. بچے نکے نکے بچے نال لے جان دا کی مقصد سی؟ 72 تن لے جان دا کی مقصد؟ پھر تے فوج ہوندی, لڑن واسطے نہیں سن گئے. یہ سارے ہی کہندے نے کہ نہیں کہندے کہ لڑن واسطے جاندے تے پھر تیاری کر کے جاندے کہندے نے نا. تے پھر کہندے نے کہ آپ جنگ کی تھی, جنگ کی تھی, آپ سرکار نے جنگ کی تھی, آپ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے, لڑ جانے ہیں لیکن ایسا ماندے نہیں. انج دیاں ادھروں کہندے جی لڑن واسطے نہیں آئے, پھر کہندے لڑن واسطے گئے سڑے کی ہویا. یہ تناقض کیوں بھائی؟ اصل بات یہ ہے امام عالی مقام اپنی ایک حکومت قائم فرمانا چاہتے سن جیڑی جو انہوں نے دین اپنے نانے پاک تو سمجھا سی, حاصل کیتا سی, اس دے مطابق تاکہ حکومت قائم کرا. راتی میں کمالیے دے اندر گل کی تھی, ایسے لئے تواڈے سامنے کرنا. ایتھے 2 گلاں ہوندیاں نے, انہاں دے انداز وکھرے وکھرے نے. گل پاویں ایک ہوندی, انداز وکھرا وکھرا ہے. انداز 2 نے. ایک کہندے نے امام گئے سن, وہ حکومت لین دا چکر سی. یہ بڑا ہی لعنتی جملہ ہے, یہ دے اندر بڑی توہین ہے. یہ دا مطلب یہ کہ جائز ناجائز ہر طرح حکومت ہی لینی سی. یہ مطلب بڑھتا ہے. جڑا میں کہہ رہا کہ آپ جو نانے پاک سے دین سمجھ چکے تھے, اپنے بابا جی سے سمجھ چکے تھے, اپنے گھر مبارک سے سمجھ چکے تھے, اس دین کے مطابق اپنی مقدس حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. ایک ایسا انداز ہے کہ برحق اس امام دی انتہائی تعظیم توہین دا کوئی پہلو نہیں اتر. امام حسین جاندے دن جی میں میرے ابا جی
حکومت قائم فرمائی تھی. حضرت معاویہ ملک شام دے اندر، میرا ابا جی عراق دے علاقے دے اندر. اسی طرح میں اپنے ابے دی سنت ادا کر دیا، میں اپنی حکومت قائم کراں گا جس دے اندر نبی سونے دی شریعت جی میں سمجھیے اوویں ہی چلاواں گا. یہ ایک امام کا ایسا عمل ہے کہ بالکل کہنا پڑے گا، 1000 بار کہنا پڑے گا کہ یہ بہت سونا عمل ہے، سونا ارادہ ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. لیکن کیونکہ آگے جن لوگوں نے بلایا تھا تو انہیں دعوت دیتی سی حکومت بنواون دی، وہ غدار نکلے. تو حکومت بنانے کے اسباب، ذرائع، وسائل ختم ہو گئے. جب ختم ہو گئے تو امام نے رجوع فرما لیا کہ ادھروں میری قائم نہیں ہوندی تو ہن مسلمانوں آخر چاہی دیتے ہے، حکومتوں بغیر تے گزارے نہیں ہوندے. مولا علی مشکل کشا دا فرمان ہے، میں نہ وخاواں میں مجرم. فرمایا مسلمانوں کے لیے حاکم ضروری ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. بلکہ میرے خیال دے اخبارات بھی آتا ہے، ہو سکتا ہے تو چک پڑھ کے بیٹھا ہوئے. آپ نے فرمایا حاکم ہونا ضروری ہے، حاکم ہون تو بغیر دنیا نہیں وس سکتی، نہیں چل سکتی. فرمایا پاویں چنگا ہوئے تے پاویں مندہ ہوئے. تسی خود سمجھدار ہو، یہ حسین دے ابا جی فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ انشاءاللہ. کی تعارف ہے نا میاں محمد اسلم صاحب بٹی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غیرت، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت دین مصطفیٰ. امام عالی مقام جس وقت حالات بدلے آندہ مشاہدہ فرمایا، آپ نے فرمایا حاکم ہونا ضروری ہے. آخر ابے دا فرمان ہے، مولا علی دا فرمان تے اللہ وحدہ لا شریک مولا دے مطابق ہی ہوئے گا. پاک حسین نے کربلا دے اندر پھر فرمایا ترائے گلاں وچوں ایک کر لو. آپ ہی دے مینوں سدیا جے تساں مینوں نہیں پسند کر دے، نہیں مینوں حاکم بنانا چاہندے تے پھر مار دے کیوں؟ ترائے گلاں وچوں ایک گل پسند کر لو، یا جدھروں میں آیا ادھر جان دو، یعنی مکے مدینے. تے مکے مدینے دے اندر حکومت اسے یزید دی سی. یہ مطلب ہے پھر اتھے میں شامل ہو جاؤں گا، میں ویکھاں گا یہ بھی آیا ہے جدھر لوگ ہی جان گے میں بھی ادھر چلا جاؤں گا. جو انہیں یزید دی بیعت دے اتفاق کر لیا میں بھی بیعت کر لاں گا، میں نو واپس جان دو. اور انج ہویا بھی سی. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، انہاں دوواں امام حسین دے نال انکار کیتا سی، لیکن پچھوں نہ اقرار کر لیا، پچھوں نہ بیعت کر لئی. امام حسین نے فرمایا جا پیچھے جان دو، میں ساتھیاں نو ویکھاں گا. یا فرمایا سرحد ال جان دو، تے سرحد تے یزید دی فوجی لڑدی سی، اوتھے بھی تے پھر ہی امام حسین نے اسے اقرار ال جانا پینا سی. یا فرمایا مینوں یزید ال لے چلو، میں اودے ہاتھ تے ہاتھ کر کے بیعت کر لینا وا. اور دسو جھگڑا کادا ہے؟ کیوں مینوں تسی شہید کر دیو؟ آپ ہی سدیا جے. ہن اے جڑا دعویٰ میں کیتی بیٹھا اینو پہلو شیعہ دیاں مستند کتاباں وچوں ثابت کرنا وا، پھر اپنیاں دے چند حوالے بھیج کر دیاں. سب تو پہلا بڑی کتاب شیعہ مذہب دی الارشاد
شیخ مفید دی کس صدی دیے 413 ہجری دے اندر وفات مصنف دی چوتھی پنجویں دوواں صدیاں دا انہاں دا امام ہے. اما بعد لفظ پڑھن لگا عربی بولو بولو اے گورے نو کالے نال بنو رنگ نہ بھی وٹاوے تے ہاتھاں وٹا ہی چھڑدا ہے. اما بعد فإن الله قد أطفأ النائرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة. هذا حسين قد أعطاني عهدا أن يرجع إلى المكان الذي أتى منه أو أن يسير إلى ثغر من الثغور فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليه. أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده فيرى فيما بينه وبينه رأيه وفي هذا لكم رضا وللأمة صلاح. امام علی مقام نے ابن سعد نو سدیا. ابن زیاد دا خط پہنچیا جویں بھی ہو سکدا ہے انہوں مار دے. عمر بن سعد نے بلایا. امام بیٹھ کے گلاں باتاں کیتیاں کہ یار ان کرو جے تساں نہیں مینوں حاکم بنانا چاہندے میری حکومت پسند نہیں کر دے تین گلاں وچوں ایک گل پسند کر لو. ابن زیاد نو خط لکھ. حسین یہ کہندا یہ خط امام حسین نے جڑا لکھ کے دتا سی ابن سعد نو. ابن سعد ابن زیاد وال بھیجیا سی. الارشاد کتاب شیعہ مذہب دی معتبر ترین کتاب ہے. اس دے اندر لکھیا ہے ایک خط ابن زیاد ال گیا. ابن زیاد یہ ہن لفظ دا ترجمہ بھی کر دینا ترجمہ بھی کر دینا کر دیا. لکھیا کی ہے ابن سعد نے آکھیا اللہ نے اگ بجھا دیتی ہے گل ایک ہو گئی اس امت پہ اصلاح ہو گئی ہے. اے حسین نے انہاں میرے نال عہد کیتا ہے اتھوں ادھر چلا جائے گا جتھوں آیا ہے یا سرحدل چلا جائے گا مسلماناں دے بچوں ایک مسلمان بن کے رہے گا. مسلماناں دے نال دا مسلمان بن کے رہے گا. لہو ما لہم علیہ ما علیہم. ایدہ نفع نقصان اوہی ہونا ہے جو دوسرے مسلماناں دا ہونا ہے. انہاں تو ہٹ کے نہیں چلن لگا. انہاں تو ہٹ کے نہیں چلن لگا. جی میں لوگ کرن گے جنہوں او خلیفہ منن گے میں انہوں مناں گا. جنہوں انہاں نہیں مننا میں نہیں مننا. حال جھگڑا کہا دے اگے کہیں دے امام نے فرمایا ہے امیر المومنین یزید وال چلا جانا. امام نے فرمایا امیر المومنین یزید وال چلا جانا. وہ پتہ نہیں تسا کی آگت آئی. افسوس ہے یار. بڑے بڑے ادھر ویکھو ایک میں تھوڑا شکوا کرا وہ سنیو تھوڑا شکوا کرا اجازت ہے. سجنا دا شکوا منہ تو ہی ہوتا ہے. کرا امام حسین کے دے پتر نے حضور دے پتر آکھیا کرو. امام حسین کے دے پتر نے حضور دے بولو بولو حضور دے. امام حسن کے دے پتر نے سچی دسیا جی
اچھا تو مترئی ماں والا سلوک کیوں کر دے ہو؟ تانوں پورا مہینہ امام حسین نہ مولوی تواڈے کھلوندے نہ تساں ایک پورا مہینہ یاد بھی ہے بھولدا بھی نہیں تے روزانہ جلسہ ہوندا ہے تانوں امام حسین دی وفات امام حسین دے بارے دے امام حسن دی وفات دا دیہاڑا تانوں یاد ہے کیوں وہ رسول اللہ دا پتر نہیں انہاں دا دن کیوں نہیں مناونا ویر کٹنا ہے حسن نہ کیڑی شاید ویر کٹنا ہے گورے نو کالے نال بنو آپ تو بٹائی چھڑتا ہے صرف حسن پاک نال یہ ہوئی غصہ ہے انہاں حضرت معاویہ نال صلح کر لی اب بے شرم اب بے شرما اور ٹڈل ملا تیرے تیرے ٹڈل ملا مر گیا نا دا کوئی سجے کھبیوں ویکھن محرم دے پورے مہینے دے اندر رسما ہوندیاں او یاد رہن تے بھی اوویں ہی کرن اوے حسن نو کسے ہاتھ نہیں لایا جے آنڈو گوانڈو حسن دا نام کوئی نہیں لینا تو بھی نہیں لینا کیا بات کیا بات کیا بات معلوم ہوا کم بختہ تیرا حسین نال کوئی پیار نہیں ڈرامے باز ہے تیرے ملا ٹکر پانی دا سبب بنایا ہے انہوں کھانا خراب ہوئی جے حسن والے پاسوں نہیں کچھ لبدا ادھر ٹریں تے نہیں ملدا ادھر ٹریں تے رومن نہیں بندا رومن نہیں بننا تے روپیہ نہیں آنا انہوں نبی دا پتر ہی نہیں سمجھے پاسے چ رکھے کیوں حق بندا سی جے مہینہ حسین دا تے سوا ہو سوا مہینہ حسن دا ہوندا میرا ایک موضوع ہے لودھران دے اندر میں لایا ہے سورت و سیرت امام حسن علیہ السلام اس موضوع نو سن اس کے اندر میں ثابت کیتا ہے حسن علیہ السلام ہر لحاظ نال ہر شان امام حسین نالو وڈے نے توجہ ہے ہائے ہائے قسم خدا دی حقائق کھولا اندر چیرن اپنا غیر دل تے ہاتھ رکھ کے آکھے گا یار ہن تک کتھے رہے نہ آکھن میرا نک وڈ دے کیا بات دس سونیا حسن خالی عمر 6 مہینے وڈے نہیں ہر شان دے اندر وڈے نے جڑا عقیدہ نہیں رکھدا وہ اہل بیت دے منن والا ہی نہیں سمجھ نہیں آئی نہیں قسم ذات دی کر کے آنا جی قبضہ قدرت میری جان ہے وہ موضوع سنو جڑا میں لودھرا لایا ہے اس وقت اگر او دا میں کوئی حصہ یا جز بھی تو انہوں سنانا نا کوئی جملہ بھی سنانا تو وقت لمحہ ہو جانا چس دوا دے دعا سکتا اس موضوع نو تسی سنیا جو میں اشارہ کر دیتا حسن ہر لحاظ نال وڈے نے لیکن وڈے دا دن یاد ہی نہیں چھوٹے دا پورا مہینہ ہی یاد ہے یہ دا جواب دیو مینوں وڈے دا تھڈو دن ہی یاد نہیں بھی گئے کدوں نے اگر آکھو ادھر اہل بیت دے دشمن سن تو جنہ انہوں نے زہر دیتا ہے وہ سجن سن تلوار نال کسے نو شہید کیتا گیا ہے تے تاوی تے انجام موت ہے تے جے ظاہر نال ماریا گیا ہے تاوی انجام
ایک دا دکھ ہے دوسرے دا ہی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے کوئی رولا نہیں. امام حسین دا دکھ یہ وہ فلان، صرف اور صرف ریسی قوم آپ بھیڑ چال تے ریسی جدے وینے کسے دا ادا ہی ٹور پہنیا بھاویں پٹھا پہ جاندہ ہے تو بھاویں سدھا پہ. کوئی جماعت کٹے ریونڈ والی تے آپا بھی کٹ لینے، کوئی اصلے والی تے آپا بھی کٹ لینے. صدقے جاواں جدوں دا ولیاں دا راہ چھڈیا ایویں نقلیہ بن گیا. ذرا بول کے وخا اے بچہ بیٹھا ہے گلے دے اندر شاہ صاحب کیلیاں والےاں دا نسبت دا رومال پا کے ایمان نال دس کوئی شاہ صاحب کیلیاں والے یا شیر ربانی اللہ دے ولی لوگ وہ بھی ایویں نقلاں کردے سن؟ خدا دا خوف کر تو کتوں کسی کی بیٹھا ہوئے. کیا بات ہے. توڑ دے ریس، خبردار. اور میں انشاءاللہ اعلان کر رہا ہوں میں امام حسن دا عرس کراواں گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ خطاب کراں گا. امام حسن علیہ السلام دی شان بیان کراں گا. لاہور دے علاقے خود جلسہ کراں گا. امام حسن علیہ السلام دا عرس میرا پیشگی اعلان سمجھا جی. میں وہ ریت تروڑنی ہے بریلویاں دی کہ ہاں زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اہل بیت کرام، صحابہ اعظام. کمال. سلامت رہو. ٹھیک ہے کہ نہیں ہوئے؟ اینو آندے نے ستے دین نو جگہ چھڑنا، مردہ دین نو زندہ کر دینا. بول ذرا اچھی. اور سجنا اے لفظ وہی نے جنہاں دے اوتے ساریاں نو کھوڑ لگ دی. امام حسین نے فرمایا یا مینو امیر المومنین یزید اللہ چلو. ایک گل اگر کسی سنی دی کتاب لکھی ہوندی تو ہو سکتا ہے ایڈا غصہ نہیں تھی لگنا، ایڈی عجیب نہیں تھی لگنی. یہ تو اس مذہب لکھی ہے، اس مذہب دیا کتاباں میں لکھی ہے جڑے ساری دیہڑی یزید تے لعنتاں بھیجتے نے. امام حسین یزید نو امیر المومنین کہہ رہے نے تے فرماندے نے مینوں لے چلو میں او دے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا وا. ایسا کیوں بھائی، ایسا کیوں؟ یہ ایک کتاب بڑی ہے، دوسری وہی بہار الانوار، تیسری روضۃ الصفا. بولو بولو. چوتھی منتہی الاعمال. ان سب کے اندر لکھا ہوا بولو اے. ارے بھائی میں تو امام حسین کا تابع دار ہوں. امام حسین اپنے دور میں کہیں میں بیعت کرتا ہوں اور میں کہوں وہ کتا ہے، توبہ 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 توبہ. ہاں یعنی یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کتے کی بیعت کا اعلان کیا تھا. توبہ توبہ. ہاں جس وقت میرے امام بیعت کرنے کا اقرار کر رہے ہیں اس وقت تو کتا نہیں سی بنیا، گندا نہیں سی بنیا.
گندا نہیں سی بنیا، یہ مننا پینا ہے، اس لئے گندا نہیں بنیا، تاں امام نے بیعت دا اعلان فرمایا، فرمایا اللہ چلو میں بیعت کر لینا ہے کہ یہ ہوئی میں دعویٰ کیتا سی، میں کہا بھائی اس نے جو جرم کیے ہیں ان میں سے پہلا جرم جو ہماری نظر میں ہے وہ امام کے ساتھ ظلم ہے، یہ پہلا ظلم ہے اس خبیث کا، اور بعد میں زیادہ تر اس نے ظلم کیے ہیں جی، اور باقی جڑیاں بدکاریاں ہوئی ہیں وہ امام پاک دی شہادت تو بعد ہوئی ہیں، پہلے نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ تو کسی دی زندگی دے ٹھیکے نہیں لئی جاندے، میری گل نہیں سمجھے؟ ادھر ویکھو اس کتاب دے اندر اے منتہی الاعمال چ یہ ہوئی لکھی ہے کہ دارم دست خودرا بر دست او، یہ فارسی ہے کہ میں رکھتا ہوں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر، یعنی جس وقت کربلا میں کھڑے ہیں، جس وقت کربلا میں کھڑے ہیں اس وقت فرما رہے ہیں، تو سم پھر آپ کیوں کہنے ہیں کہ امام نے کیا سر وڈھا دیو پر یزید دی بیعت نہ کرے آجے، یہ کتے لکھے ہیں؟ امام حسین تے بیعت کر رہے ہیں اس وقت اقرار فرما رہے ہیں، آپاں کہنے ہیں امام حسین نے فرمایا، امام حسین سبق دے گئے سر وڈھا دیں پر یزید دی بیعت نہ کریں، کتے لکھے ہے؟ دسو ملو۔ اور خانے والی نے بھی ایک میرے حال جاہلانہ ایک جواب بھیجا کہ جی خواجہ اجمیری نے فرمایا سرداد نے داؤ دست در دست یزید، میں نے کہا وہ علماء پہلے فیصلہ کر چکے ہیں، یہ خواجہ اجمیری کا کلام ہی نہیں ہے۔ اور بے وقوف تو حوابش ڈانگا مارنا ہے، ایسا تحقیق ڈال چل رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ کیویں کہہ سکتے ہیں ساڑھے امام یعنی خواجہ اجمیری ساڑھے امام حسین کرن اور خواجہ اجمیری فرماون سردار، یہ کیویں کہن حقیقت دے خلاف کیویں بولے؟ ادھر ویکھ یہ ہے گل امام عالی مقام دی، انہوں نے اس لئے بیعت دے اقرار فرما دیتا، ٹھیک ہے، ظالمہ نے ظلم نال شہید کیتا ہے، کتے سن یزید۔ سنو میں یہ کہتا ہوں امام کو قتل کرنے سے سور بن گیا، میری سمجھ میں وہ زنا کرتا، وہ شراب کرتا، اس کا اتنا جرم نہ ہوتا، اہل بیت کی بے عزتی نہ کرتا، امام کو شہید نہ کرواتا، یہ اگر ظلم اس سے نہ ہوتا تو باقی اس کے جرم سب چھپ جاتے، جو نہیں چھپ رہے محض اس وجہ سے کہ امام حسین جیسی محفوظ پاک شخصیت کو اس نے ظلم کے ساتھ قتل کرایا۔ اے جھلا تیری نگاہ وچ زنا شراب جرم ہے، میری نگاہ وچ حسین دا قتل جرم ہے۔ اللہ کاش کہ دنیا اس راز کو سمجھتی، تہاڈی نگاہ چ امام دا قتل جرم ہی نہیں، تساں امام دے قتل نو چھوٹا سمجھ دے۔ ایتھے پتہ نہیں کنے بندے نے جنا بھی کردے نے، شراب بھی کردے نے، جھوٹ بھی بولدے نے، کٹ بھی تولدے نے، پتہ نہیں کیڑے کیڑے کام حرام والے کردے نے، تے تو انہاں نال برادری سارا کچھ رکھنا، رشتہ داری لین دین چوڑیاں یاریاں سب کچھ چل دیاں نے، بول تے امام حسین دے قاتلاں تے لعنت پاؤنا ہے، کیوں پاؤنا ہے؟ گل سمجھ معلوم ہویا تیرا ضمیر بھی کہندا ہے قتل امام وڈا جرم ہے، اے چھوٹے جرم نہیں۔ ہاں تینوں پتہ لگ جاوے کہ قاتل حسین ہے، انہیں نال جاری رکھے گا، سچی دسی تے زانیاں شرابیاں چور چکیاں سارے نال اپاں رکھنے کہ نہیں رکھ دے؟ سچی دسی۔ ہاں حاجی ثناء اللہ نے بنی میرے کو
رکھنے ہیں جرانے کے نہیں، جرانے کی رکھنے ہیں، آپ ہی سارا کچھ کرنے تے جے سارا کچھ آپ کرنے تے امام حسین دے قاتل نال اساں جرانہ رکھنا، تعلق رکھنا، یاری رکھنا گوارا نہیں کرتے تے پھر سمجھ لے تیرا ضمیر بھی کہندا ہے جرم اصل امام دے قتل والا ہے، کیا بات ہے، بے شک بے شک باقی چھوٹے جرم نے۔ بے شک آگے جو سمجھ کے نہیں، ہاں بات دے اندر پھر اللہ معاف کرے امام دے قتل دی آخر نحوست تے پینی سی نا، ایڈا وڈا جرم، پھر نحوست ودی ودی، پھر انہیں نہ مدینہ ویکھیا تے نہ مکہ ویکھیا تے پتہ نہیں کی کچھ کیتا، توجہ ہے۔ لیکن ہن اگلی گل بھی سنو، امام زین العابدین تے اہل بیت انہاں ساریاں نے پھر بیعت کیتی ہے مدینہ شریف دے اندر، تے عجیب گل ہے کہ بیعت توڑی بھی نہیں، آخری دم تک نہیں توڑی، یعنی یزید دے آخری دم تک۔ وہ بھی کر دینا ماری جانا، میں کاش تسی رات میرے جلسے چندے، میں کمالیہ جڑا لایا ہے اس کے اندر میں بہت کچھ بیان کیتا ہے۔ یہ میرے اچانک خبر سی، میں تھکیا بیٹھا، سچی میرے کو پوچھو، میں ستا بھی نہیں، راتی میں تقریباً 3 بجے ستا، سویرے پڑھان واسطے بیٹھا، اچانک میرے ذہن مینوں اطلاع دیتی کہ دن دا جلسہ ہے، نہیں تے سو کے میں اپنی آخر تیاری کرنی ہوتی ہے، تب طبیعت نو قائم کرنا ہوتا ہے، انسان ہے آخر۔ لیکن پھر بھی میں تہاڈا انشاءاللہ سونا گزارا کر کے جاواں گا۔ گل سمجھو سجنوں، توجہ ہے۔ امام عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت جعفر طیار مولا علی دے پتر نے، مولا علی دے بھائی نے، انہاں نے جعفر طیار دے پتر حضرت عبداللہ، اے بھی صحابی نے، اہل بیت نے، انہاں یزید دی بیعت کی تھی۔ شیعہ سنیہ کتب دو میں متفق نے یہ یزید دے نال بین کھلون والے سن، حالانکہ انہاں دا پتر بھی کربلا میں شہید ہویا ہے کہ نہیں ہویا، بھرا بھی شہید ہوئے، پتر بھی شہید ہوئے، یزید نال بین کھلون دے سن۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کی تھی جس وقت، اے ہن نکتے اے گل سمجھنے والی جی، واضح کرنا جس وقت یزید نے سن 63 ہجری 61 کربلا ہویا، 63 یعنی 2 سال بعد یزید نے فوج بھیجی، مسلم بن عقبہ جنہوں تاریخ آلے او دے ظلم دی وجہ نال مسرف بن عقبہ کہیں دے، مسرف بن عقبہ مری دی فوج بھیجی مدینے آلیاں دے حملہ کرن اور مکے حضرت عبداللہ بن زبیر نہ لڑن آستے۔ جس لے اے فوج مدینے وچ آئی ہے تے جیڑا اے ہون امیر لشکر سی نا مسرف بن عقبہ، اینو یزید نے آکھیا سی زین العابدین علی دا خیال کریں، منو پتہ ہے او انہاں فسادیاں نال نہیں رلے گا، او دا خیال رکھی تے اہل بیت دا خیال رکھی، انہاں نو کچھ نہیں کہنا، انہاں نو تسلی دینی۔ امام زین العابدین اپنے خاندان سمیت محفوظ رہے، مسرف جنگ تو بعد بلایا، امام زین العابدین نو کہن لگا، امام ڈر کے گھبرائے کہ ظالم بلائے خوخار درندہ ہے، نہیں ویکھدا جڑا سامنے ہوندا ہے وڈی ٹکی جاندا ہے۔ وہ کہنے لگا گھبرانا نہیں،
مینو امیر المومنین دی طرفوں یعنی یزید دی طرفوں تواڈے واسطے وصیت کیتی گئی ہے، تاکیدی حکم کیتا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کہنا، اے میرا خچر ہے اس تے اتے بیٹھو، اپنے گھر جاؤ، تواڈے گھرانے والے اہل بیت ڈرے ہون گے ساڈے آن نال، تساں انہاں نوں تسلی دیو۔ اس موضوع نوں میں شیعہ کتب دے وچوں ثابت کرنا۔ اگوں امام زین العابدین او دے خچر تے سوار ہوئے، گھر تشریف لے گئے، اور اینو آپ نے جڑے لفظ بولے سن او ہن میں اس کتاب وچوں کڈ کے تانوں سنانے وی ہیں۔ آپ نے فرمایا ما اعذرنی امیر المؤمنین، کتنا بڑا مجھے معذور رکھا امیر المومنین نے۔ امیر المومنین 63 ہجری اپنے ابا جی دی شہادت تو بعد امام زین العابدین یزید نو کہندے نے، موقع سی بڑے بڑے صحابہ کرام نے بیعت دی توڑ دیتی۔ یار گل سمجھیا جی، جذبات چان کے فیصلے نہیں کرنے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ سیدنا امام دیکھو صحابہ کرام کئیاں، عبداللہ بن حنزلہ سب تو بڑا مخالف اس وقت مدینے شریف یہ ہوئی بنے نے، انہاں ہی اپنے 8 پتر قربان کیتے سن۔ انہاں فرمایا سی یزید نو میں تھے گل کرن لگا، توجہ ذرا، انہاں فرمایا سی میں یزید نو مل کے آیا تے یزید بڑا پیڑا بندہ ہے۔ انہاں دی سب تو پہلا بحث ہوئی امام محمد بن حنفیہ مولا علی دے پتر نال۔ انہیں آکھیا بڑا پیڑا بندہ ہے، انہاں فرمایا میں بھی گیا او دے کول، میں تے پیڑ کوئی نہیں ویکھی۔ اگر یہ سند صحیح نہ ہوئے میں نک بڑھا دسا۔ امام محمد بن حنفیہ نے فرمایا میں بھی گیا سا یزید نو ملن واسطے، میں تے اودے وچ برائی نہیں ویکھی۔ اگوں حضرت عبداللہ بن حنزلہ کہن لگے او تیرے سامنے نا او وخاوا کیتا سو، نیک بن گیا سی تیرے اگے جھوٹ موٹ دا۔ آپ نے فرمایا تے تیرے اگے سارا کچھ کردا رہا ہے؟ انہاں آکھیا ہاں، تے فرمایا چنگا بندہ ہے، اس لئے ڈکیا کیوں نہیں؟ کیا بات، ڈکیا کیوں نہیں؟ کیا بات، تیرے سامنے جو ہوتا رہا ہے تے تو ڈکیا کیوں نہیں؟ امام محمد بن حنفیہ مولا علی دا پتر یزید دے دفاع وچ بول رہا ہے، صحابی خلاف بول دے، علی دا پتر حق وچ بول دے، فیصلہ کرو۔ اگر یہ شیعہ سنی کی کتابوں میں نہ ہو میں ناک کپا دیتا ہوں۔ تو پھر غصہ صحابہ تک آدھا ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ دفاع یزید دا علی پاک دا پتر کرے، گل سمجھو، یزید دا دفاع مولا علی دا پتر کرے دے فرماوے یار میں تے او دے چ برائی نہیں ویکھی، تے او اگوں آکھن تیرے اگے انہیں جان کے نہیں کیتی، تے آپ فرماؤن تو ویکھدا رہے؟ وہ اگوں کہن ہاں، تے فرمایا تو اس لئے بولیا کیوں نہیں؟ ڈکیا کیوں نہیں؟ کیا بات۔ ان اگوں بھی انہاں جواب پھر سن، یزید نے روپیہ بھی بڑا دیتا ہے انہوں نے، تحفے تحائف بھی بہت دیتے حضرت عبداللہ بن حنزلہ نے۔ انہاں کیا تو اینا کچھ لائے آیا او دے اللہ اے کیوں لے آندہ ہی؟ انہاں فرمایا میں اس واسطے لے آندہ ہے، میں اسے دے مال نال اے دے نال لڑاں گا۔ آئے آئے ادھر نہ
लड़ा गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या اور میں دسنا چاہنا بھراوا ہر ایک آپ اپنے اجتہاد نال کم کردا رہا ہے لہذا خبردار ایویں زبان نہ کھولنا صحابہ دے نہ اہل بیت دے نہیں دے کھ نہیں رہنا ہن گل یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے صحابی رسول جڑا فرما رہا ہے میں تے تاں لیاندا سارا کچھ جویں کہندے نے ایدا منہ تے ایدا چھتر میں یہ مال ہوئے گا تو میں یہ لڑاں گا 8 پتر انہاں شہید کرائے قسم خدا دی کر کے آنا حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے وارو واری پتر مدینے شہید ہوندا گیا آخری کلے جسلے بچے نے لیکن جنہاں دا نام برادری باہر والی دوسری نہیں لیندی تو انہاں دا کدی نہیں لینا مینوں پتہ میں جو مرضی کر لوں ہن او حضرت عبداللہ بن حنظلہ انہاں دی عادت شریف سی ادھر ویکھو اے تسبیح پڑھدے سن جس لئے وصال ہون لگا ہے نا ہائے ہائے جس لئے وصال ہون لگا ہے نا تے اے انج چلدی سی پئی مصرف جڑا امیر بن کے آیا سی نا تو اتوں ویکھن ڈیا کہندا ہے ہائے پر مینوں پتہ ایک بندہ کہن لگا مصرف یزید دی جماعت دا بندہ کہن لگا گل سنو اے بڑے وڈے جہنمی نے جڑے مرے پے نے مصرف کہن لگا بدبختا میں سو چک کے کہنا اے جنتی لوگ نے چپ کر جنتیاں نو ماری کھڑیاں ظالماں تے ایا کار وہ انگل دی عادت جو سی تے انگل شریفوں میں ذکر کرتی رہی ہے بعد جیسے سا آخری نکلن لگے نے نا فرماندے نے فزت و رب الکعبہ میں نو رب کعبہ دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں انگلے میں چلتی رہی اٹھن والے اس مقام دے اہل بیت کرام چوں محمد بن حنفیہ سگو دفاع پہ کر دینے یزید دا فرماندے نے میں تے گیا دے پیڑا نہیں اور واقعی یہ ممکن ہی نہیں علی دا پتر ہوتے بدکاریاں ویکھ کے آوے تے پھر جھوٹی وکالت کرے یزید دی ممکن ہے سچی دسی ہوئے معلوم ہویا انہاں جو تکیا انہاں عہدے تے عمل کیتا جو تکیا انہاں عہدے تے عمل کیتا توجہ نہیں فرمائی جو انہاں تکیا انہاں عہدے تے عمل کیتا انہاں فرمایا ہے نا اہل فلان انہاں توڑ دیتی بیعت لیکن اس دے باوجود امام زین العابدین بیعت نہیں توڑی آپ اپنے پترانو ڈک دے سن فرمایا پتر نہ نکلے آجے لو ہون اس مسئلے دوتے اجتہادی ہون دوتے اس عمل دے بھی اجتہادی ہون دوتے میں ایک بڑی وڈی دلیل قائم کرنا چاہنا کر دیا میرے سونے نبی سرکار دے گھر والے سن حضرت ام سلمہ جان دے ہو بولو تے صحیح ذرا حضرت ام سلمہ باغ دی بیٹی پاک سن پچھلے کھاواں دی چوں نام انہاں دا زینب سی انہاں دے دو پتر اسے جنگ حرہ مدینے والی دے اندر شہید کر دیتے گئے یزید دی فوج دی طرفوں اما پاک بیٹھیاں پتر دو میں شہید ہو گئے اما پاک بیٹھیاں رو رہی نے روندیاں فرماندیاں نے او بھی میرا پتر شہید ہو گیا ہے بھی پتر شہید ہو گیا ہے او بھی قتل ہو گیا ہے بھی قتل ہو گیا او بھی شہید ہو گیا ہے بھی شہید ہو گیا لیکن میں نو ایک دے بخشی چڑھ دا خطرہ ہے ایک دے بخشی چڑھ دی امید ہے ایک دا میں نو ڈر لگدا ہے نہ بخشیا جاوے ایک دی میں نو امید یا گمان غالب بخشیا جاوے گا او دا ڈر نہیں ایک دا ڈر ہے ایک دا نہیں ایک دا ڈر ہے ایک دا نہیں پوچھا گیا حضور کیویں حضور دی گود وچ پلن والی بی بی سیدہ زینب جڑی حضرت ام سلمہ دی بیٹی پاک سن پچھلے کھاواں وچوں عربی دے اندر انہوں ربیبہ کہندے نے ربیبہ رسول اللہ سرکار دی گود وچ پلن والی بی بی پاک دو پتر شہید ہو گئے شہید ہونے کے بعد فرماندیاں نے ایک دا ڈر ہے دوسرے دا نہیں ایک دا ڈر ہے کدھر قیامت نو پھڑیا نہ جاوے دوسرے دا مینوں ڈر کوئی نہیں پوچھا حضور کیوں فرمایا ایک اٹھ کے تلوار چک کے لڑ گیا سی اگلے نال
یہ مینو خطرہ ہے، دوسرا گھر چ بیٹھا رہا ہے، ظالماں نے آن کے ماریا ہے، یہ مینو پکے بخشیا جاوے گا۔ بلے 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 سند صحیح، سند صحیح، سند صحیح۔ کتاب تاریخ دمشق الکبیر، اگوں حوالے آپ ہی کھول جان گے۔ یہ ہوئی واقعہ نیٹ تے مارو، تواڈے کول حوالے گنے نہیں جان گے۔ نیٹ نہیں، اج کل نیٹ تو سارا کچھ آ جاتا ہے۔ نیٹ تے مارو کہ بی بی زینب سیدہ ام سلمہ دی بیٹی، نبی پاک دی ربیبہ، جنہ دے 2 پتر جنگ حرہ وچ شہید ہوئے سن، او دا واقعہ لکھو، نیٹ دے اوتے تانوں حوالے لگ جان گے۔ ہن بی بی پاک فرما رہی ہے، دیکھو یزید دی فوج آن کے مار رہی ہے تے بی بی پاک فرماندی ہے جیڑا پتر اٹھ کے انہاں نال لڑیا ہے ایدہ تے مینوں ڈر رہے، مت رب مینوں پکڑ لوے، تو کیوں اٹھیا ہے حاکمان دے خلاف؟ جی تے دوسرا پتر جڑا گھر بیٹھا رہا ہے نا تو انہوں آن بیٹھے نو نہ مار دیتا ہے، کیونکہ اے فساد شریک نہیں ہویا۔ اوئے ہوئے ہوئے، لہذا ایدہ مینوں ایدی پاک کے اے بخشیا جائے گا۔ ہن نبی دی گود پلن والی مائی او فرماندی پئیے کہ جڑے اٹھ کے یزید دی فوج نال لڑ گئے انہاں دا بڑا خطرہ ہے، جڑے بیٹھے رہن تے انہاں ظالماں نے ظلم نال مار چھڈے نے، اے بخشے نے۔ ایمان نال دس جے مسئلہ اجتہادی نہیں، بولتے صحیح عمر ہیں، جے مسئلہ اجتہادی نہیں تے حضور دے گھر چ پلن والی مائی تے صاف کہندی میرا ایک پتر بیٹھا رہا ہے، اے دا تے مینوں ڈر رہے، اے تے جہنم نہ کدھا ہی لگا جاوے، دوسرا اٹھ کے ظالماں نال لڑ گیا ہے، اے تے سدھا جنت گیا۔ دس جڑا عبداللہ بن حنظلہ سرکار نے وہ فرماندے نے اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا، مائی دے 2 پتر گئے نے تھے، اے انج پہ فرماندی ہے۔ ابو سعید آپ دے کول تلوار پئی سی، آپ چکے تے ارادہ کیتا ہے اینو مارن دا، آپ فرماندے نا میں اوہ کام کرنا جڑا حضرت آدم تے پتر نے کیتا سی۔ جس لے بھرا مارن آیا ہے آپ نے فرمایا میں تینوں نہیں ماردا، میں تیرے نال اٹھدا نہیں لڑن واسطے میں نہیں اٹھدا تیرے نال، کیوں؟ تاکہ میرا گناہ بھی تیرے سر تے تیرا گناہ بھی تیرے سر۔ ابو سعید خدری تلوار چک دے اوتھے رکھ دیتی، وہ اگوں کہندا ہے تو ابو سعید خدری ہے، حضور دا صحابی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہندا اچھا تینوں معافی دیتی۔ گل نہیں سمجھ ہوں ایمان نال دسو، پھر ایک اور گل بھی سنانا، جڑی فوج آئی سی او دے وچ ایک صحابی سن بسر بن ابی ارطات، یہ وہ صحابی نے 2 حدیث دیاں روایتاں انہاں حضور تو کیتیاں نے۔ بسر بن ابی ارطات دا صحابہ دے وچ ذکر موجود ہے۔ بسر بن ابی ارطات اس لئے آن کے یزید دی طرفوں لڑ رہے نے، ان کے میں لعنت کریے اہل بیت وچ شامل بھئی امام زین العابدین، بلکہ ہور سنو جس لئے یزید فوج بھیجن لگا تھے عبداللہ بن جعفر، آپ فرماندن ویکھ لے اپنے بیلی نہیں، مہاجرین انصار نو مارن لگ گئے، اپنے آپ نو مارن لگ گئے۔ یزید کہنے لگا میں اپنے آپ نو مارنا تاکہ اپنے آپ تو شفا لب جاؤ مجھے۔ عبداللہ بن جعفر ڈکن والے نے اس پھر آکھیا تو انج کر، اگلے نو کہہ دے یہ فوج جاوے گی اگے عبداللہ بن زبیر آستے انہاں لنگ مدینے وچوں جانا ہے،
جے اگلیاں نو کہہ دے ان ساڈی فوج نال لڑن نا تے انہاں کچھ نہیں آکھنا جا. عبداللہ بن جعفر دی سفارش انج پہنچی، یزید دے کول بہ کے سفارش پہ کر دینے. ہن آخری حوالہ میں او امام زین العابدین اللہ سٹ دینا شیعہ مذہب دی کتاب وچوں کہ اے اٹھے نہیں. اے یزید نو امیر المومنین کہندے ہی رہے نے، ہن کی بنے گا؟ ہن کیویں آکھیے کہ جنہ یزید دی بیعت کی تھی وہ سارے لعنتی بیعت کرنے والے اہل بیت نے؟ اے حوالہ سنو، توجہ ہے. بہار و انوار صفحہ 57 جلد 11 جڑا واقعہ پہلو سنائی بیٹھا او دی عربی پڑھن لگا. بولو بولو. صفحہ 57 اے ویکھو تے صحیح ذرا. اللہ اکبر و کبیرہ وجاء الحدیث من غیر وجہ ان مسرف ابن عقبہ لما قدم المدینہ ارسل الى علی بن الحسین علیہ السلام فاتاه فلما صار الیہ قربه واکرمه وقال له اوصانی امیر المومنین ببرک وتمييزك من غیرک فجزاه خیرا ثم قال اسرجوا له بغلتي وقال له انصرف الى اهلك فاني ارى ان قد افزعناهم واتعبناك بمشيك الينا ولو كان بايدينا ما نقوى به على صلتك بقدر حقك لوصلناك. فقال له علي بن الحسين عليه السلام ما اعذرني للامير. دیکھو سنو، ما اعذرني للامير. الامیر میں الف لام مضاف الیہ کہ جن لامیر المومنین ما اعذرنی للامیر المؤمنین. وركب فقال مسرف بن عقبہ لجلساء هذا الخير الذي لا شر فيه مع موضع من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مکان منه. مسرف جس لئے امام پاک بیٹھے نے، توجہ، امام پاک نے پہلے فرمایا ما اعذرنی للامیر، لفظ نے وچ تھے امیر المومنین کہہ رہے نے امام زین العابدین یزید نو مدینے وچ پہلا سوال ایسی کہ اٹھے کیوں نہیں؟ اگر کوئی آکھے ڈر دے مارے تقیہ کیتا ہے تقیہ تے ایمان نال دسو یار صحابہ دے تقیہ نہیں کر رہے، انہاں وچوں تے کئی اٹھ پے تے انہاں تے اعلان بغاوت کر دیتا، مدینے چ لڑ گئے. عبداللہ بن حنظلہ 8 پتر کوہا دیتے. ایمان نال دسو صحابی 8 پتر کو ہاوے نہ ڈرے تقیہ نہ کرے، وہ ایک امام زین العابدین حسین دا پتر ڈرے تے تقیہ کرے تے پھر کیویں آکھے گا اہل بیت او نبی دے صحابہ دے ورگے نے، او تے ورگے بھی ثابت نہیں ہو سکتے، اچھے کیویں آکھے گا؟ او چھلیا معلوم ہویا امام زین العابدین ڈر تے مارے کسے تقیہ نال انکار نہیں کیتا رلن دا او دے مقابلے وچ اٹھن دا، بلکہ وجہ ایسی امام دا دل تے اجتہاد کہندا سی ظالم ہے تے اپنی جگہ تے برا ہے تے اپنی جگہ تے میرے نانے دا حکم ہے بادشاہ ظالم برا ہوئے تے او دی برا او برا حکم کرے نہ منیا جے، چنگا کرے منیا جے لیکن او دے خلاف نہ اٹھیا جے. میرے امام زین العابدین تے کیونکہ نانے دا حکم ظاہر ہو جائے لہذا ڈر نہیں سی شریعت تے چلے. قسم و ذات کر کے نہ ایمان نال دسو کیسے کہو گے یہ علی شیر خدا کا بیٹا ہے؟ اگر کہو ڈر کے مارے مقابلے میں نہیں اٹھے. یار ایک پیو دے 8 پتر نے، 8 کو آ کے نہیں پیا ڈردا. امر ہوئے اٹھی اچھی بولو. 8 پتر کو آ کے نہیں پیا ڈردا، صحابی نہیں پیا ڈردا. حسین دا پتر ڈر گیا ہے تو پھر حسین دا پتر کیویں آکھاں گے؟ شیر دا پتر کیویں آکھاں گے؟ کلا ہوندا تے کہندے چلو ڈر گیا ہے، وہ تے کلا نہیں، پہلے اگلے اٹھے کھڑے نے، پنجالی انہاں گل پا لئی.
بول بول تیری پنجابی بول کہہ دیتا ہے میں پنجابی کہ انہاں پنجابی گل پا لئیے مڑ پیچھا رہن دا کے مانا مڑ ڈرن دا کے مانا شیعہ کتب جو بھریاں پئیاں سنیاں دی بھریاں پئیاں امام زین ساڈی البدایہ و نہایت تو لے کے ساری اوتے تک چلے جاتے امام زین العابدین نہیں اٹھے کیوں نہیں اٹھے حالانکہ اس وقت وہ زانی شرابی جو آنکھیں اس وقت یہ صحابی پاک الزام یزید تے لایا ہے جس وقت الزام لگ گئے ہن کیوں نہیں اٹھے امام زین العابدین کیوں نہیں اٹھے اہل بیت کیوں نہیں اٹھے اس کا جواب دنیا پر قرض ہے لوگوں پر قرض ہے یہ جواب نہیں دے سکتا سوائے میرے کو یہ میں دوں گا وہ کیا ہے لعنت ہے تقیہ پر کوئی تقیہ نہیں تھا وہ سمجھتے تھے حاکم برا ہو تو اس کی برائی اس کے ساتھ ہمیں حکم ہے اٹھنا نہیں ہے اس کے خلاف کیا بات ہے کیا بات ہے وہ گل سنو بدھو اینو ہی کہندے نے اگر تسی کہندے ہو ظالم حاکماں دے خلاف اٹھنا فرض ہے کی کہندے ہو تسی ظالم پیڑے حکمران ہون تے انہاں دے خلاف اٹھنا فرض ہے تسی کہندے ہو جڑا کہندا ہاتھ کھڑا کرے اچھا ایک منٹ ذرا سوچ کے ہاتھ کھڑا کریا جے بعد چے دا ہوے پچھے رونا پوے بھی کی کر بیٹھے کیا بات تسی عقیدہ رکھ دے ہو بھئی حاکم برا ہوئے تو او دے نال لڑ جانا فرض ہے کوئی ہے عقیدہ رکھنے والے ہاتھ کھڑے کرے اچھا یہ دسو جڑے کہندے نے امام برے دے خلاف اٹھ پائے امام برے دے خلاف اٹھ پائے اچھا امام تے اٹھ پائے چلو مان لیا امام اٹھ پائے لڑ گئے جی میں کہندے نے لڑ گئے اٹھ پائے لڑ گئے ٹھیک ہے اچھا یہ دسو تانوں امام حسین دے پیچھے چل دے موت ہوندی یا تے آکھو ساڈے دور دے اندر کوئی حاکم یزید والے کام کردا ہی نہیں آکھو سارے اچھا تے ادھروں اسی کہنے ہاں کہ او دے خلاف اٹھنا فرض امام تاں اٹھ پائے اٹھو خیر ایڈی چھیتی تمبی ڈھلی ہو گئی اٹھو ٹھیک ہے مان لیا میں شیعہ نو بھی آکھاں گا سنیاں نو آکھاں گا سب نو آکھاں مان لیا امام اٹھ پائے برا ویکھ کے اٹھ پائے اٹھو یا آنکھوں قرآن سر تے رکھ کے کہ ساڑھے سارے دے سارے حاکم ہون تو لے کے پیشاں آتا ہی سارے حاجی ثناء اللہ آنکھوں قسم دیو انہاں میں زنا ہے ہے نہیں خالی انہاں ٹھیکہ لیا ہوندہ ہے انہاں ٹھیکہ لیا ہوندہ ہے جی جاگے زنا کیویں عام کرنا ہے انہاں ٹھیکہ لیا ہے تا کر کے تعلیم بھی اسی طرح دی نظام بھی اسی طرح دا اخبار بھی اسی طرح دی ٹی وی بھی اسی طرح دا فلماں بھی اسی طرح دیا ساریاں لانتاں اسی طرح دیا انہاں ٹھیکے لینے یزید بغیر سی دے ٹھیکے کوئی نہ سن لے کیا بات میں حالے اس زمانے کی طرف زیادہ توجہ جناب کی مبذول نہیں کرانا چاہتا وارث شادہ بولنا پیت اندر دارش وادنو غور ضرور چاہیے دا ایک بدھو تھوڑا بولن دیا
قسم خدا دی بہت پیڑیاں عادتاں تیرے پی گئی، بہت پیڑیاں عادتاں پی گئی. تو اپنے امامت دی گرفت وچ بیٹھا ہے، اپنے امامت دی گرفت وچ بیٹھا اور سمجھنا پتہ نہیں کی. سنو، جنہ صحابہ کرام نے یزید کے خلاف تلوار چکی وہ اپنے اجتہاد نال چکی. جنہ صحابہ آکھیا ہوئے غداری نہیں کرنی اساں بیعت کیتی ہے وہ عبداللہ بن عمر صحابی ہیں. بخاری کہتی ہے، بخاری بخاری کٹ او بخاری کٹ میں انہاں نوں وکھاواں ذرا کٹ چھتی کٹ. بخاری کہتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے پتراں نوں اپنے 11 بیلیاں نوں سدیا، فرمایا پترو اساں یزید دی بیعت کیتی ہے اللہ رسول دی خاطر، اساں غداری نہیں کرنی. میں رسول تو سنیا قیامت والے دن غدار دے واسطے جھنڈا لگا لاوے گا رب تے او دا جھنڈا لگا اونوں بدنام کرے گا، اوتے لکھیا ہوے گا اے غدار سی. میں حضور تو سنیا پتر غدار نہیں بننا. یہ بخاری کتب ستہ ہے. اگر کسے مائی دے لالچ جوش ماردا علم تے میرے سامنے آوے، میں باب کٹ دینا، حدیث کٹ دینا، پڑھو لوے. وقت نہیں تے سارا کچھ تانوں سناواں، حال وقت کوئی نہیں میرا. گل سمجھو. آپ نے فرمایا پترو میں حضور تو سنے غدار دی سزا کی ہونی. اساں اللہ رسول واسطے بیعت کیتی ہے. جو ایک گل اچھی کرے گا اسی کران گے، جو پیڑی آکھے گا کدی نہیں کران گے بھاویں سر لے جائے. ہائے 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 او بولا نہیں او مرے او اینو کہندے نہیں شریعت دا اصول. نبی نے فرمایا لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق اللہ کی نافرمانی کا حکم کرے تو نہیں کرنا. فرمایا چنگی گل آکھے گا تو کران گے. اور سنو حجاج بن یوسف جاننا ہے، مختار ثقفی جاننا ہے، خشبیہ خارجی جاننا ہے. تینے لوگ جنگاں سن مکے دے اندر، ایک او سنبھال کے بیٹھا ہے، ایک او سنبھال کے بیٹھا ہے، ایک او سنبھال کے بیٹھا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز دا وقت آنا کدی اتھے پڑھ لینی، کدی اتھے پڑھ لینی، کدی اتھے پڑھ لینی. کسے آکھے حضور کی آپ نے فرمایا جدو کوئی آکھے گا سانو حی علی الصلاۃ نماز واسطے آؤ تے اسی چلے جائیں گے. جس لئے کوئی آکھے گا آؤ مسلمان پرا نو قتل کرنا واسطے اسی آکھیں گے ساتھ سلام اسا نہیں آؤں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسا نہیں ہے، کیا بات ہے. جس لئے آکھے گا آؤ نیکی ال آ جائیں گے، جس لئے بدی ال سدے گا اسا نہیں آؤں گے. سیدھی گل ہے. ہن امام زین العابدین اہل بیت انہاں دا مذہب ایہی سی کہ برا کی بیعت کر بیٹھے ہیں، اب وہ برا ہوا تو اس کا کام ہے، اسا نہیں اٹھنا. وہ چنگا کام آکھے گا کران گے، بھیڑا آکھے گا تو نہیں کران گے. گل مکی. ایسے مذہب دی وجہ نال تو بچیا بیٹھے نہیں تو اٹھ موڑ. انہاں تلوار آئی تے چوک لئی، سوٹا آیا تے چوک لیا، پتھر آیا تے چوک لیا، چھتر آیا تے چوک لیا تے تو بھی اٹھ دے گاڑ پائے. کی گل ہے تم بھی ڈھلی کیوں ہو جاندی؟ اونج بڑے حسینی بان کے تے ایتھے کان رکھ کے تے ایک گل آؤندی ہے تے نال ہی ہر شے بھلن لگ پمدی ہے. خیر جے سمجھنا کہ عقیدہ ایو ہے کہ بس برا بنے نہیں تو لڑ جاؤ، اٹھ. معلوم ہویا جھلا اہل بیت دا بھی عقیدہ اے ہوئی ہے.
جے سارے شیعہ سنی سارے یہ عمل کر رہے ہیں کی سب نو ویکھدے نے ہیں یزید تم ہی بھیڑے پر سارے بیٹھن کیوں آخ میاں گدے پلے لانتی جے میں دے ہیں اپنے گھر ہیں مڑ سانو تے نہیں نہ کو جاتے ایویں تے جے مولوی کو اٹھ پوے اٹھو اے بریاں دے خلاف تے سارے پتہ کیا کریں نا مراد اونترا مرے کھانا کرابت مولویاں نو تے بہن ہی نہیں ہوندا انہاں نو پتہ نہیں شیطان کی کہندا ایویں ہے مولویاں نو داد دیندے ہو جڑا کوئی بلاوے کیوں نہیں داد دیندے ہو بھراوو دسو دے صحیح اٹھو یا آنکھو تھندار تو لے کے اتے تک سارے نیک سارے سالے مجالے جو شریعت رسول کے خلاف کام کرن ٹھیک ہے یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں ٹھیک نے سارے صالحین نے سارے نیک نے ہن دو ہی گلاں نے آپ ہی آکھی بیٹھے ہو برے نے تے دو ہی گلاں نے ہن یا تے آکھو لڑنا فرض برے نال تے پھر ثابت کرو کسے امام تو کہ وہ سمجھدا سی فرض ہے گل سمجھیا جی تے پھر خصوصاً تسی ایسا سمجھنے حسین پاک ایویں ہی کیتا ہے جے حسین پاک ایویں کیتا ہے اٹھو مڑ حسین دا طریقہ فرض جدو منی بیٹھے ہیں تے مڑ اس تے طریقے تے چلنا تے فرض ہو گیا نہیں چلتے تے لانتی ہیں ہن لانتی بننا ٹھیک ہے کی گل ہے گل تے گھر دی پہ کرنا باہروں کر لیا بھی تو مول کرو یہ مطلب ہے اہل بیت کرام دا رویہ ٹھیک سی تاں کر کے ساڈے اہل سنت و جماعت دے ہر امام نے عقیدے دی کتاب وچ لکھ دیتا ہے لا نرى الخروج على سلطان ولو کان جائرا فرمایا اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے بادشاہ ظالم ہوئے اٹھنا نہیں لڑنا نہیں چنگی گل آکھے کرو بھیڑی آکھے نہ منو مگر لڑیا جے نہ کیوں ایک ظلم روکو گے ہزاراں پیدا ہو جان گے میرے امام سن میرے امام احمد بن حنبل جڑا غوث پاک دا امام ہے سنا دیا گل غوث پاک دا امام فرماؤں ہے جیڑی حدیث بادشاہاں دے خلاف اٹھن دا ہے وہ حدیث صحیح نہیں آپ انہوں بیان کرن دی اجازت دین دے ہی نہیں سن فرمان دے سن خدا دا نا جے امت رسول اج فساد کیوں پاؤں دے ہو خدا دا نا جے مولویاں ڈان لا دیتی ہے جاہل مولویاں اور ڈان لا دیتی ہے قسم خدا الحمدللہ جڑا اہل بیت دا طریقہ ہے وہ دیتے اسی قائم سن اسی قائم کوئی مولوی قائم نہیں کوئی پیر قائم نہیں حکومت انگریز کہندہ جوتی کہندہ ہے سکول نظام سارا وہ اپنا دے کے کہندہ اندر تے چلو کہندہ کہ نہیں بولو ہوئے ہر کوئی چل رہا ہے بس آکھیا سر لے سکتے پٹھا کام نہیں کر سکتے آکھیا فٹے منہ شرم آنی چاہیے معلوم ہویا اہل بیت دا طریقہ ساڑھے کول ہے صحابہ دا طریقہ بھی ساڑھے کول ہر ایک گندج منہ ماری کھڑا ہے کوئی کہندہ ہے وقت دی ضرورت ہے نہیں پتہ تے سانو بھی ہے تے بہت گندا کا پر کی کریے حالات میں دینے فٹے منہ وہ یزید والے جڑے امام نو قتل کرنا ہے سن وہ بھی کہندے سن حالات میں دینے کی کریے اساں بھی تے بال بچڑ دار بندے آخر تنخواہ لینی ہے تو انہوں نے پتہ نہیں سی امام حسین کون ہے سچی دس کیوں ماریا سی جڑے مارن آئے سن کیوں ماریا سی کیڑی شے مرایا سی انہوں تو پیسہ تنخواہ سی کوئی اور تھی
اچھا ہوں اتنے یہ بھی گل کر دینا سچی دسی جنہ تنخواہ واسطے امام نو شہید کیتا ہے وہ جنتی نے کہ جہنمی؟ بول دے نہیں جی کیوں؟ تنخواہ سے کیتا ہے، تنخواہ واسطے پچھوں بچے بیٹھے سانا مولوی صاحب نکے نکے بچے نے پتا دے سانو بھی ہے تسی سچے جے پر کی کریے آرڈر آؤندا ہے پیا جے تیرے آرڈر دے چلن والے تیرے وچوں جمے آرڈر دے چلن والے ٹکر پانی دی خاطر وہ جنت جان گے تے پھر یزید دے آرڈر دے چلن والے کیوں نہیں جان گے؟ یزید تے کلمہ پڑھدا سی پچھو یہودی تو کوئی نہیں پڑھدا یہودی آرڈر کرے آرڈر یہودی دے آرڈر تے چلے مسلمانوں نو وڈی ٹکی جاوے او دی فوج تے ہر پاس رال رول کے قرآن تے بامی سٹی جاوے جو مسیحاں وڑ کے مولویاں نال کری جاوے اے آرڈر دی وجہ نال پکا جنتی ہے دو سجدے دے کے تے حسین دا قاتل جنتی کیوں نہیں؟ بولو انہاں دے بال مسلمان نے انہاں دے بال کافر سن ایک کلمہ پڑھ دے نے او رام رام کر دے سن اب مینوں تے دس ذرا امام زین العابدین تے امام حسین تو یہ تے ثابت کیتی بیٹھا ساریاں دی کتاباں وچ کہ امیر المومنین انہاں آکھیا ہے یزید نو تے آکھیا ہے یہودی نو بھی آکھیا ہے تے جنوں نہیں آکھیا او دے آرڈر تے چلن والا جنتی ہے تے جنوں نہ امیر المومنین آکھیا او دے آرڈر تے چلن والا جہنمی ہے اے فیصلے پٹھے آپاں کتھوں سیکھ بیٹھے سچی ہے اچھا یہ دسو جڑی فوج امام حسین نو مارن شہید کرنے واسطے گئی سی او دے نال رلنا جائز سی؟ سچی دس تہاڈا دل کی کہندا او دے نال رلنا جائز سی امام نو شہید کرنے واسطے جڑے ملازم سن کیوں جائز نہیں؟ اچھا میں جدو گل ایویں کرنا نا اس لیے کچے پین لگ پیندے جی یہ کی چکر ہوتا ہے کدھر گل گھر نو تے نہیں مڑن لگ پیندی دسو جیڑے ملازم سن تے یزید دے امام علی مقام نو شہید کرنے والے واسطے آئے سن انہاں دے وچ شامل ہونا جائز ہے کیوں جائز نہیں؟ تے پھر آپاں سکول جا کے تے بھرتی ہو کے یہودی دے آرڈر دوتے لبائے کہن واسطے پوتر روزانہ بھیجی بیٹھے ہیں ذرا خدا دا نا ہی حسین نال دوگلی پلیسی دے نہ کر یہ شکر پڑھ حسین اج کوئی نہیں نہیں تو میں کہنا ہوں نا امام حسین اج ہوندے تو پہلی تلوار چلان دے ہی عاشقاں تے ادھر ادھر تینوں میں سیدھا کراں منافقہ میرے شراب دو یزید دے شراب دو تے فتوے لئی کھڑا ادھر پیو ہر برائی دا یہودی لانتی ادھر بھج بھج بھرتی ہونا ہے ادھر بھج بھج بھرتی ہونا ہے ملا نو پوچھو تو کوئی کہندا میرا ایڈوکیٹ بنیا کھڑا ہے کوئی کہندا میرا خوش بنیا کھڑا ہے ایویں ہے تو پھر اے فرق کیوں سونے ہاں میں یہ تے ضمناً بات آ گئی اصلاحی بات تھی کرنا ضروری تھا لیتے موضوع تو میں ہٹیا نہیں کہ ثابت کر دیتا کہ صحابہ بھی بیعت کیتی اہل بیعت بھی بیعت کیتی لیکن پھر کئیاں توڑ دیتی کئیاں رکھ لئی وہ بھی مجتہد تے وہ بھی مجتہد تے جنہ نہیں توڑی انہاں وچ اہل بیعت نے تے نہیں توڑی تے اس عقیدے نال نہیں توڑی برا ہے تے کار اساں دی برائی
برائی اساں او دی اپناواں گے نہیں، او دا پیڑا حکم مننا گے نہیں، چنگا کرے گا تے چھڈاں گے نہیں، شرع دے خلاف سانو چلن دا آکھے گا تے اساں سر وڈا دیاں گے، چلاں گے نہیں۔ اے ہوئی مذہب اہل سنت و جماعت نے اپنایا، اسی عذر اور مجبوری کے تحت ایسے عقیدے اور نظریے نال صحابہ اور اہل بیت دی بیعت دے برقرار رہے۔ لہذا لعنت اویں پاؤنی ہے جی میں آکھیا ہے یزید کے برے کاموں پہ لانا، یزید کے برے کاموں پر راضی رہنے والوں پر لانا، قاتلین امام پر لانا۔ ہن سمجھ لگ یہ ہوئی میں ثابت کرنا چاہتا سا، اس وچ ہی میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں یزید دے متعلق۔ سنو، اساں حدوں نہیں ٹپنا۔ یزید کو پلیت کہنا ہے، رحمت اللہ علیہ کہنے والے، سیدنا کہنے والے ناسبی ہیں، وہ رشید ابن رشید کتاب لکھنے والے ملعون ہیں۔ بات کو سمجھنا، حقائق کو سمجھنا چاہیے، میں جو بیان کر رہا ہوں۔ یزید نو چنگا کہن والے لانتی، توجہ ذرا، یعنی اس کی تمام تر یہ بدماشی کھلنے کے بعد جنہ سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ دیا کتاباں لکھنے رکھ لانا تینا کتا تینوں یہ پلیت رحمت اللہ علیہ لگ ہے گل سمجھ تے جنہ یزید دی مخالفت دی آڑچ صحابہ تے لعنت کی تھی وہ بھی لعنتی۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے یزید پلیت ہے، صحابہ معاویہ سمیت پاک ہیں، اہل بیت بھی پاک ہیں۔ سمجھ لگی جی، یعنی افراط و تفریط کا شکار مت ہونا، اعتدال پر رہنا ہے۔ یزید کی موافقت اس طرح کر جانی کہ آخر رحمت اللہ علیہ امیر المومنین، یہ ان خنزیروں کا کام ہے جن کو ناسبی کہتے ہیں۔ انہوں نے کتاب رشید ابن رشید لکھی ہے، وہ ملعون ترین ٹولہ ہے۔ ایک وہ ہیں جو یزید کی مخالفت کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت معاویہ کو بھونکتے ہیں، یہ بھی لعنتی ہیں۔ رحمتی ٹولہ کون ہے؟ سلطان باہو ورگا، او کی کہندے نے یزید پلیت، اے بھی پاک نے، اے بھی پاک نے۔ میری گل نہیں سمجھیں، اے ساڈا مذہب ہے، اینو کہندے نے اعطاء حق، اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دینا۔ اہل بیت دا حق سی ناچیز ہو دیتا ہے، صحابہ دا حق سی ہو دیتا ہے، سیدنا معاویہ دا حق سی ہو دیتا ہے، ادھروں یزید پلیت دا حق سی اے انہوں میں دیتا ہے۔ لہذا ہر ایک نو کینڈے تے رکھنا اے ہوئی دانائی اور اہل سنت و جماعت دا دستور ہے۔ پروردگار عالم سونے محمد کریم دا صدقہ اس مذہب حق دوتے قائم و دائم فرماوے۔ حضور سنیوں کی کتاب سے امام عالی مقام کے ارادہ بیعت کا حوالہ بیان فرما دے۔ اچھا سنیں، یہ تبری بھائی، تبری تاریخ تبری، قابل ابن اثیر، البدایہ والنہایہ،